to be pleased with you. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں جس سے اللہ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے سب کو آپ کے لیے راضی کر دے گا. بس ہمارا مقصد یہ ہو کہ اللہ رب العالمین میرا رب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور چوتھا نقطہ عزیز بہنوں یہ کہ ہمارا تعلق جو ہے، تعلق باللہ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو. اسٹرانگ کنیکشن وتھ اللہ. ابھی اسٹرانگ کنیکشن کیسا ہوگا؟ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے رات بھر فون چارج کرنے رکھ دیا لیکن وہ لوز کانٹیکٹ تھا. صبح میں اٹھ کے کتنا افسوس ہوتا ہے، او مائی گاڈ آئی ڈنٹ پلگ اٹ ان پراپرلی، یا تو میں سوئچ آن کرنا بھول گئی، ہے نا؟ کیسا فیلنگ آتا ہے. امیجن ساری زندگی ہم نے گزاری لیکن ہمارا کنیکشن اسٹرانگ نہیں رہا، کل قیامت کے دن کیسا فیل ہوگا؟ Only need was required that ہم تھوڑا اسٹرانگ کرتے، کنیکشن کر کے تو دیکھیں اسٹرانگ کتنا زیادہ چارج ہو جاتا ہے پھر وہ ایمان. تو ہم اپنا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ کریں. جو بھی مصیبت آتی ہے سولوشن کیا ہے؟ خالہ کے پاس، پھوپھی کے پاس، مامی کے پاس، یہ آپا وہ آپا، یہ فرینڈ وہ فرینڈ، ان کے پاس ہم زاروں قطار رو رہے، یہ پرابلم ہوا. بیسٹ از ٹو کرائے ٹو اللہ. تہجد کی نماز ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، روئیں اللہ کے آگے. Crying and crying and crying, and when you are done crying, then اس کے بعد we get up strong. ہم نے اپنے پورے پرابلمز اللہ تعالیٰ کو بتا دیے، اس کے بعد ہم اٹھے پورا تقوی اور توکل کے ساتھ اور ہم کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے کہ اب میں نے اللہ تعالیٰ کو بتا دیا میرے سارے پرابلمز جو ہیں. ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مڈل آف دا نائٹ، بیچ رات میں وضو کر کے میری بندی میرے لیے اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی ہے. پھر ہم روئیں اللہ کے آگے، خوب روئیں اللہ کے آگے، اللہ کو بتائیں دل کی بات. اللہ تعالیٰ آج ایسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، ساری شکایتیں ہم اللہ تعالیٰ سے کر دیں. اس کے بعد اللہ سے کہے اللہ تعالیٰ تو ہی میرے دل کو پلٹنے والا ہے. یہ ساری کمزوریاں جو ہے نا اس کو تو تبدیل کر دے، اس کو تو چینج کر دے اللہ تعالیٰ، اور مجھے تیرا پاور دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سارا پاور، سب قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ پاور مانگے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کے اندر میری پیاری بہنوں ایسی کشش ہے، ایسا پاور ہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دے گا. بفور وی گیٹ اپ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں روتی ہوں اللہ کے آگے، اٹھنے سے پہلے ہی اللہ اتنے سارے سولوشنز ڈال دیتا ہے ذہن میں. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا یہ کہ آپ روتے ہیں اللہ کے آگے، ہے نا؟ اور ہم جب سچی دل سے اللہ کو مانگتے ہیں اللہ رب العالمین ہم کو وہ عطا کرتے ہیں. تو میری پیاری بہنوں نمازیں تو آپ پڑھتی ہوں گی، اس کے علاوہ تہجد کا اہتمام، اذکار کا اہتمام، مارننگ اور ایوننگ اذکار، کیونکہ بہت ڈسٹریکشنز ہے، بہت زیادہ فتنہ ہے. آج بیٹل فیلڈ نہیں ہے جس میں ہم کو جانا ہے، لیکن ایتھیزم کا شیطان جو ہے، ایتھیزم کا بھوت سوار ہے لوگوں پر. LGBT کا ہے، لیسبین کا ہے، ہومو سیکشوالٹی ہے. آپ بولیں یہ دور جو ہے ہر برائی سے پورا گھرا ہوا ہے. تو ایسے وقت میں جتنا اسٹرانگ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہوگا اتنا ہی آسان ہمارے لیے ہوگا کہ ہم فیس کر سکیں دنیا کو، اس ورلڈ کو. تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمارے ایمان کو پختہ کرے، ہمارے کنیکشن یعنی کہ تعلق باللہ کو بڑھائے، ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھائے، اور ہم کو خوب اللہ تعالیٰ اس کی راہ میں کچھ کرنے والا، مر مٹنے والا بنائے، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ اسی کے لیے ہے، اور ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ اسی کے لیے ہے. وقولوا قولی ھذا انہ واستغفر اللہ لی ولکم انہ غفور رحیم. جزاکم اللہ خیر. اتنی بڑی شخصیت جبرائیل علیہ السلام کی، رائٹ فرام ایسٹ ٹو دا ویسٹ، پورا آسمان بھر گیا حضرت جبرائیل سے. آپ کا وہ ایکسپیرینس جو تھا، اس کے بعد اقرا کا ایکسپیرینس جو تھا، اس کے بعد آپ گھبرا گئے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترے اس کیفیت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آپشنز تھے. آپ جا سکتے تھے اپنے بیسٹ فرینڈ ابو بکر کے پاس، ہے نا، آپ جا سکتے تھے اپنے پورے خاندان کے پاس، اپنے چچا کے پاس، اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے، آپ کسی اور کو تجویز کر سکتے تھے، کسی اور کے پاس جا سکتے تھے، لیکن آپ نے کس کے پاس جانا پسند کیا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. There is something so special about her that qualifies her کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. وہ کیا کیفیت تھی جو، اور وہ کیسی شخصیت تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ فرینڈ کے پاس بھی جا سکتے تھے، لیکن عزیز بہنوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ڈیفینیٹلی آپ کے اندر ایسی شخصیت تھی کہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدیجہ is the best to go to. Now it's a pause. ہم لوگ ایک پاز کرتے ہیں یہاں پہ، اوکے؟ And let's reflect. اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آج کا مرد اگر اس کے پاس کوئی میجر پرابلم ہوتا ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے اس کے پاس؟ جنرلی وہ اپنے فرینڈز کے پاس جاتا ہے، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اپنی اہل کے پاس جاتا ہے، یا اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا طرز عمل کیا؟ وہ الفاظ جو انہوں نے کہے وہ سنہری الفاظ ایسے ہیں جس نے تاریخ بدل ڈالی، جس نے ہسٹری کو چینج کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا آپ غمگین نہ ہو، آپ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں اور اہل کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی ہستی کو ضائع نہیں کرے گا. اور یہ مرہم جیسے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اتنی زیادہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اور میری عزیز بہنوں، اگر ہم پاز کریں اور سوچیں کہ آج کی بیوی کیا اس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہوگا یہ جنرلی کیا پاسبلٹیز ہے. ہوگا یہ کہ اگر میاں آتا ہے دفتر سے یا کہیں اور سے یا ایک میجر پرابلم لے کر آتا ہے تو یوزولی بیویاں کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں؟ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تو کہا تھا آپ کو 40 دن سے آپ جا رہے تھے، کیا ضرورت تھی غار حرا پہ جانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ گھر میں بچے رو رہے ہیں، گھر میں اتنی پریشانی ہے، آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ اعوذ باللہ. اس طرح کے یا تو پرابلمز اور کریٹ کرتی، یا کوئی اور سچویشن میں یہ بھی ہوتا کہ شاید بیوی اور زیادہ خود پریشان ہوتی اور کنٹرول نہیں کر پاتی وہ سچویشن کو. لیکن ہم اس سے بہت بڑا سبق سیکھتے ہیں. اس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے ان کے اندر لیڈرز پیدا ہوں. ریلیشن شپ بٹوین دا اسپاؤسز، رشتہ جو ہے اسپاؤسز کے بیچ کا بہت زیادہ مضبوط ہو میری پیاری بہنوں. Gambling, obscenity, LGBT, lesbian, you name it and it's there. No, اعوذ باللہ، انسان ہی نہیں رہا ہے اب باقی. You don't know whether it's a male or a female. I want to be a cat one day and I want to be a dog one day and I want to be a rabbit one day. اللہ اکبر. کیا ہو گیا ہے انسان کو؟ کہاں ماری گئی ہے اس کی عقل؟ And that is what we are impressed with. اور ہم متاثر ہو رہے ان کی گندی تہذیب سے کہ ہم کو بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے یہ کر رہے ہیں.
تو اعوذ باللہ میری پیاری بہنوں، اسلام نے ہم کو وہ خوبصورت تہذیب عطا کی ہے، اتنی پیاری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں، ان کو اگر ہم بھلا بیٹھے تو وہ دن دور نہیں، پھر ہم جو ہے نا اسی طرح کی غلامی ہم نے قبول کر لی۔ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اس غلامی سے اور اس طرح کی تہذیب سے بچائے، کیونکہ ہمارے پاس تو بہترین رول ماڈلز موجود ہیں۔ اتنے اچھے رول ماڈلز کو چھوڑ کر ہم کیسے جو ہے یہ گندی تہذیب کو اپنا سکتے ہیں؟ نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں، خدا کی قسم وہی ہے راہ تیری عزم شوق کی منزل، جہاں ہے عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم۔ تو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل کون ہے جو کہ اسلامک ہسٹری ہمارے سامنے پیش کرتی ہے؟ تو میری عزیز بہنوں، ہم اس بات کو لے کر یہاں سے اٹھیں کہ ہم کو کوئی اور تہذیب نہیں چاہیے، ہمارے پاس سب سے بہترین تہذیب ہے، بلکہ ہم کو ایسے بننا ہے کہ ہم ساری دنیا کو بتا دیں گے کہ اسلامی تہذیب کیا ہے۔ Each one of you here present, my beloved sister، ہم اپنے آپ میں ایک مثال بن سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کا نہیں سوچے مجھے کیا کرنا ہے، میں کیسے اپنے اندر چینج لا سکتی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، میں کس طرح سے امت مسلمہ کے لیے ایک جاگیر بن سکتی ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے، اور کوئی بھی اچھا بڑا کام اس وقت تک نہیں ہوتا میری پیاری بہنوں جب تک کہ قربانی نہیں دی جاتی، وقت کی، پیسے کی اور ہر چیز کی، نیند کی قربانی تو دینی ہی ہوگی، اور کچھ خواہشات کی قربانی بھی دینی ہوگی۔ تو instead of having a beggar mentality, اور یہ میرا تھرڈ پوائنٹ ہے شاید نا، how many points I gave you؟ تھرڈ پوائنٹ، beggar mentality نہیں ہو ہماری۔ beggar mentality کیا ہے؟ the attitude، لوگ میری تعریف کریں، مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے بولا ہی نہیں، میرے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں، there's no appreciation in this house for me۔ سنا ہے یہ ڈائلاگ؟ آپ لوگ نہیں بولتے، میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی اور بولتا ہوگا۔ ہاں سنا ہے، لیکن یہ ڈائلاگ میرے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، میرے ہسبینڈ تو وہ he doesn't appreciate me، میرے بچے تو میری قدر ہی نہیں کرتے۔ سو یہ جو ڈائلاگز ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے ہیں، اس کو پورا چینج کرنا ہے، اور اس کی جگہ پہ کیا لانا ہے؟ I am an empowered مسلمہ، میں دینے والی بن جاؤں، میں بیگر، میں بھکاری نہیں بنوں، مجھے دو اور تعریف کرو، میرے کھانے پکوان کی بھی اور تعریف کرو، سب چیزوں کی تعریف کرو، جب لوگ تعریف کریں گے میری تو میں اور اچھا پرفارم کر سکوں گی۔ نہیں، مجھے اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا تو ہے ہی، ایسے بھی ویسے بھی، لیکن میں اس نیت سے کروں گی کہ اللہ راضی ہو جائے، میرا کام بن جائے، میرے بچے نیک بن جائے، میرے بچے صالح بن جائے، میرے بچے لیڈرز بن جائے آف دا امہ۔ میرا مشن جب یہ ہوگا میری پیاری بہنوں، تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ It's rightly said, if you please Allah at the cost of the displeasure of the people will be pleased with you and they will. تو میری پیارے بہنوں، ہمارا منشا، ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم کمپلیٹ اور انکنڈیشنلی سرنڈر کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، یہ ہے عبادت۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہم اپنی تہذیب سے اچھی طرح سے وابستہ ہوں، اور ہم کوئی اور تہذیب کی غلامی نہ کریں، کیونکہ اکثر میں دیکھتی ہوں میری انڈین بہنیں بھی
اور میری پاکستانی بہنیں بھی بہک جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. کس چیز میں بہہ جاتی ہیں؟ ویسٹرن کلچر, ویسٹرن ڈریسنگ, ویسٹرن اسٹائل, ویسٹرن ڈیولپمنٹ بھی ایمبریس ہے نا. جو سائنس ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس, ویسے ان کے پاس سب تو ہے نہیں, لیکن اگر جتنا بھی ہے تو وہ ہم سراخوں پر, لیکن تہذیب ہرگز نہیں. تہذیب کس کی ہم اپنائیں گے؟ ہماری اپنی تہذیب, بہت زبردست تہذیب ہے میری عزیز بہنوں. کون سے کلچر میں ہے کہ جب بچے ماں باپ کے والدین کے کمرے میں داخل ہوں تو دستک دے کر داخل ہوں, سونے کے اوقات دوپہر میں اور رات میں. اتنی پیور, اتنی پاکیزہ تہذیب آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی میری پیاری بہنوں. لیکن افسوس در افسوس کہ ایک طرف ہم تو یہ انڈین کلچر اور ایک طرف یہ ویسٹرن کلچر کہ ہم اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی پیاری صاف ستھری سب سے خوبصورت تہذیب کو بھلا دیا, اور اس کی بھگتان جو ہے بہت زیادہ مہنگی پڑی ہے ہم کو. آج تک ہماری نسلیں جو ہے تباہ و برباد ہو رہی ہیں. آج بھی میری عزیز بہنوں ہم اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کر دیں, ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ لیں کہ غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اپنی تہذیب کو پوری طرح ہم اپنائیں. And how can I forget our beloved poet علامہ اقبال, جنہوں نے یہ کہا نا ویسٹرن مغربی تہذیب کے بارے میں, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹ ہے نگوں کی ریزہ کاری ہے, کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا. کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. تو میری پیاری بہنوں کتنی صحیح بات فرمائی ہے. خودکشی کر رہی ہے ویسٹرن تہذیب اپنے آپ کی. They are dying to have families and homes. وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اچھا گھر ہو, اچھی فیملی ہو, لیکن وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے. Imagine standing out کی فیچر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی حیا کے بارے میں اتنا زیادہ امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ عمل لگا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنے حجرے میں عبادت کی اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ نے ان کو چنا, اکیلے ان پر اتنا بڑا بوجھ ڈالا اور ان کو اس قابل بھی بنایا کہ انہوں نے وہ بوجھ اٹھایا. اور اس کے بعد پاک اور صاف اللہ تعالیٰ نے بتایا she's so pure, she's so pure, she's modest and she's the woman above all nations, the best woman جس کو کہا جائے گا. تو میری پیاری بہنوں یہ سبق ہم کو قرآن سکھاتا ہے. So the lesson that we learn, ہم جو سیکھتے ہیں, ہم جو سبق اس سے سیکھتے ہیں, اس کو میں جو ہے سمرائز کروں گی 4 نکات میں. سب سے پہلا نکتہ یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد ہو. کوئی پیاری بہن, کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جی Yes, right. اللہ تعالیٰ سورہ زاریات چیپٹر نمبر 51 ورس نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے انس اور جن کو کسی اور غرض کے لیے نہیں بنایا سوائے عبادت کے لیے. عبودیہ, عبادت اب لفظ سے نکلتا ہے جس کے معنی ہے بندے اور غلام کے.
تو کیسا ہے نا جیسے کہ مانو میں کہہ رہی ہوں میں پاکستان آئی ہوں خالص اللہ کے لیے. ایک تو یہ ہوتا ہے میں پاکستان آئی ہوں ڈاکٹر نکھت اور ان کے ادارے میں ایڈریس کرنے کے لیے, میں پاکستان آئی ہوں لیکچر دینے کے لیے, میں پاکستان آئی ہوں اپنی بہنوں سے ملنے کے لیے, میں پاکستان آئی ہوں بیکاز آئی لو دا پاکستانی سو مچ, میں پاکستان آئی ہوں فور سو مینی ڈفرنٹ ریزنس. بٹ دین آئی سے میں پاکستان آئی ہوں صرف اور صرف کسی اور غرض کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی محبت میں. So the same thing Allah is saying, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, کسی اور غرض کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سوائے عبادت کے. تو پیاری بہنوں, ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ we are in a state of عبادت, ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں. ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے. اب جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے, کیونکہ یہ بھی جد و جہد ہے, سمجھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی عبادت ہے. آپ میتھمیٹکس سیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میں حلال کمائی کماؤں, میں میرے والدین کی خدمت کروں, میں امت کو بہتر بناؤں, تو وہ بھی عبادت ہو جاتا ہے. تو غرض یہ کہ ہر وہ کام جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے, انہوں نے یہ سب کچھ نہیں سوچا. انہوں نے یہ سوچا میرا کیا حق بنتا ہے, میرا کیا فرض بنتا ہے, میں وہی کروں گی جو کہ حق ہے, میں وہی کروں گی جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اور کانسیکوینسز, ویری ڈینجرس کانسیکوینسز. اس سے زیادہ خطرناک کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو مار ڈالا جائے گا. اور وہ جانتی تھی یہ بات کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھے میرے ساتھ بہت بدترین سلوک ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی میری پیاری بہنوں, امیجن the strong sense of purpose, کیا زبردست مقصد پایا انہوں نے. وہی مقصد جو آپ کو اور مجھے قرآن سکھاتا ہے, وہی مقصد جو آپ کو اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں. تو میری عزیز بہنوں, آسیہ نے یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میں کیسے کروں گی, میں تو اکیلی ہوں. بالکل نہیں. ثابت قدمی کے ساتھ آپ قائم رہی توحید پر, اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا رزلٹ آپ دیکھتی ہیں, اللہ تعالیٰ پر توکل کا نتیجہ بھی آپ دیکھتی ہیں کہ she had a smile on her face. جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی. کیسی مسکراہٹ؟ رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ کے گھر کے نزدیک میرے لیے ایک گھر ہو, آپ کی جنت میں میرا گھر بنا دے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا ہو. میری عزیز بہنوں, جب ہم توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر تو کوئی شے جو ہے مشکل نہیں ہو جاتی, اللہ ہی وہ قوت دے دیتا ہے. پھر پہلا قدم ہمارا ہو, اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھاگ کر دوڑ کر آتے ہیں. ہم جب چل کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ پہل ہماری طرف سے ہو. کوئی بھی چیز کی مثال لے لیں آپ نے ایک اچھا حلقہ جوائن کیا, قرآن حفظ کا جوائن کیا, قرآن کو سمجھنے کے لیے جوائن کیا, کوئی تحریک جوائن کی, آپ کو اللہ کی مدد ضرور آئے گی کیونکہ آپ نے پہلا قدم اٹھایا. توکل ہم کریں اور اللہ کا ساتھ ہم کو مل جاتا ہے. پھر اگلی مثال ہے مریم علیہ السلام کی. میں سوچتی ہوں کہ مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کا نام قرآن میں لیا ہے بلکہ پوری سورہ نازل ہوئی ہے ان کے لیے. تو ہم اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ اہمیت ان کو دی گئی ہے. It is, like the Miss Universe of the Quran. Miss World اور Miss Universe یہ وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا. مریم علیہ السلام is like the Miss Universe of the glorious Quran.
اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا ذکر کرتے ہیں اس میں.